بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمی ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل 66 نیوز کو بھی آپ سبسکرائب کر لیں، آپ کو خبریں اپڈیٹ زبردست ملے گی۔ اچھا، آج ابھی جو میں یہ خبر کر رہا ہوں نا، اس کا ہماری سیاست سے اس لحاظ سے تعلق ہے کہ یہ ہماری اکانومی کو ڈیل کر رہا ہے۔ ڈالر کی جو پاکستان میں پرائس ہے وہ بہت امپیکٹ کرتی ہے۔ جو لوگ باہر ہیں، امریکہ میں ہیں، وہ جو پاکستان پیسے بھیجتے ہیں یا جو دوسری کرنسیز ہیں، یورپ کی، آسٹریلیا کی، نیوزی لینڈ کی، تو ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ پاکستان میں ان کو زیادہ سے زیادہ پیسے ملیں۔ اچھا، پاکستانی جو ہیں ان کو اگر اب ڈالر کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں ہر چیز کی قیمت بڑھ جائے گی، ہمارا امپورٹ بل بڑھ جائے گا۔ یہاں پر آپ کی ٹوتھ پیسٹ، آپ کے یہ بلیڈ، آپ کی چائے، جو کچھ بھی ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں، ہمارا فیول جس سے گاڑیاں چلتی ہیں، یہ سب اس کی پیمنٹ ڈالر میں ہوتی ہے۔ تو اگر اس کی قیمت ڈالر کی بڑھتی ہے، روپے کی قیمت کم ہوتی ہے، تو پاکستان میں جو لوگ ہیں ان کی جیبوں پر بوجھ زیادہ پڑتا ہے۔ اور اسی طریقے سے باہر سے جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہے، تو یہاں سے جب وہ انویسٹمنٹ کو واپس لے جانا چاہتے ہیں تو جتنے روپے پاکستانی ان کو ملیں گے اس حساب سے وہ دیکھیں تو ان کا 25, 30, 40% ڈپریسیٹ ہو جاتا ہے اور وہ ان کے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں۔ ابھی اچھا، یہ جو پچھلے 14-15 مہینے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ چلی، میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا کہ اسحاق ڈار صاحب اور یہ گورنمنٹ یہی تاثر دیتی تھی کہ جی آئی ایم ایف جو ہے وہ ہمیں کہتی ہے کہ ڈالر کو اوپن مارکیٹ پر چھوڑ دیا جائے اور اسٹیٹ بینک انٹروین نہ کرے، تو اس لیے ڈالر کی قیمت کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اسحاق ڈار صاحب نے بڑا یہ کریڈٹ لیا ہوا تھا اور وہ کہتے تھے کہ ڈار آئے گا اور ڈالر کو قابو کرے گا، لیکن جو پاکستان کا بھرکس نکلا ہے نا، اور اب پچھلے یعنی آج سے کوئی 10 دن پہلے تک جو ڈالر ہے وہ 340 روپے کا وہ ہو گیا اور برباد ہو گئے تھے لوگ۔ انٹر بینک ریٹ جو ہے وہ بھی 308 تک، 307 تک چلا گیا۔ کیا کرے گی پاکستان کی عوام؟ تو جب یہ حالات ہوئے تو پھر جنرل عاصم منیر جو پاکستان فوج کے سربراہ ہیں، انہوں نے ایک فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم کریک ڈاؤن کریں گے۔ اب عاصم منیر صاحب کے جو اقدامات ہیں ان کے حوالے سے بہت ساری لوگوں کی رائے ہے، لیکن وہ رائے ہر جو ان کا ایکشن ہے اس پر ہے۔ جو کام لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے انٹروین کیا ہے پالیٹکس میں، اس کی تنقید کرتے ہیں، لیکن جو ان کے اچھے کام ہیں اس کی وہ تعریف کرتے ہیں۔ اب یہ جو ڈالر پر کریک ڈاؤن ہے، یہ بڑا زبردست انہوں نے ایک فیصلہ لیا اور اس کے بعد ایف آئی اے نے، ایجنسیز نے، وہ گئے منی جو چینجرز تھے ان کی طرف، اور جو بندہ بھی آتا تھا ڈالر لے کے اس سے وہ سوال کرتے تھے کہ یہ ڈالر کہاں سے آیا۔ تو اب جو انلیگل ڈالر ہے وہ تو نہیں آیا مارکیٹ میں، لیگل والے جو آ رہے تھے، لیکن اس سارے کام کرنے سے جو ڈالر کی ڈیمانڈ تھی، کیونکہ ڈالر کی جو خرید و فروخت تھی وہ متاثر ہو گئی، تو اس سے کیا ہوا کہ ڈالر کی پرائس نیچے آنا شروع ہوئی۔ آج کی میں آپ کو بتا رہا ہوں قیمت، ابھی آپ چلے جائیں اسلام آباد کی مارکیٹ میں 290 روپے میں اوپن مارکیٹ میں ڈالر جو ہے وہ اس کی سیل ہو رہی ہے، اور انٹر بینک ریٹ بھی 300 سے نیچے آ گیا، یہ تقریباً 298 کچھ پیسے پہ چلا گیا۔ اور بھی جو منی ایکسچینجرز ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل ڈالر کی قیمت جو ہے نا اور بھی نیچے آئے گی اور یہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ جو ہے نا اس کا چلے گا، اور یہ ہماری اقتصادیات کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے، اور یہ بہت ہی ایک زبردست کام ہے جو یہ ہوا ہے کہ ڈالر کی پرائس یہ کنٹرول میں آ رہی ہے۔ اچھا، اس میں 3-4 چیزیں ہیں جو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، وہ بہت ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو انلیگل ڈالر ہے نا وہ ابھی تک مارکیٹ میں نہیں آیا۔ لوگ پہلے ڈالر جمع کر رہے تھے لیگل انلیگل، اب ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ پرائس میں کمی ہو رہی ہے تو وہ اس کو بیچنا چاہتے ہیں، لیکن کیونکہ مارکیٹ میں آگے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے، وہ $2000 سے زیادہ کوئی بھی آ کے ڈالر کی خرید و فروخت کرتا ہے نا، تو یہ ریکوائر ہے کہ پھر آپ بتائیں کہ ڈالر کا سورس کیا ہے۔ اب ڈالر کا سورس جو ہے وہ تو پھر جو 2000 سے زیادہ والے ہیں وہ تو بتانے سے قاصر ہیں، کیونکہ وہ تو سارا انلیگل ڈالر ہے، جس کی وجہ سے ابھی ڈالر کی پرائس پاکستان میں کریش نہیں ہوئی۔ یہ میں بڑی امپورٹنٹ بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب اگر ارباب اختیار اس وقت جو پاکستان کی ضرورت ہے اس کو دیکھتے ہوئے
اگر وہ یہ کر دیں کہ جی کوئی آپ جو بھی آ کے بیچنا چاہتا ہے آ کے بیچ دے مارکیٹ میں ڈالر، تو یہ میں آپ کو بتاؤں، آپ یقین کریں اتنا زیادہ ڈالر آ جائے گا مارکیٹ میں بکنے کے لیے، اور اس کی جو پرائس اس وقت 290 پہ ہے، میری جن منی چینجر سے بات ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 30-40 روپے کا ڈپ آ جائے گا، کر دینا چاہیے یہ، اور اس سے یہ ہوگا کہ ڈالر آ کے بکے گا تو جو اس وقت روپے پہ بوجھ ہے، جو پریشر ہے وہ کم ہوگا، ہمارا امپورٹ بل جو ہے وہ بھی کم ہوگا، اس سے بہت ساری چیزوں کی قیمتیں کم ہوگی۔ اس وقت پاکستان میں بہت سارے کاروبار، مثلا میڈیکل کا کام، دوسرے کام، اس میں پروفٹ زیرو ہو گیا، کیونکہ آپ اپنی چیزوں کی قیمتیں نہیں بڑھا سکتے، جو لوگ ہیں ان کے پاس تو بائنگ پاور نہیں ہے، وہ یہ نہیں کر سکتے۔ تو ایک تو یہ چیز جو ہے، دوسرا انہوں نے ایک اور کام کیا ہے جو کہ بڑا ایک غلط ہے ویسے وہ کام، کہ جو چھوٹی منی ایکسچینج کمپنیز تھیں جو فرینچائزی، یہ کہتے ہیں جی کہ اب ہم نے سرمایہ کے لمٹ رکھ دی ہے 200 ملین سے 500 ملین، یعنی اگر 50 کروڑ روپیہ ہوگا تو آپ یہ کام کر سکیں گے، اور ان چھوٹے چھوٹے وہ جو ایکسچینج کمپنیز ہیں ان سے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ مرج ہو جائیں، اور ایسے میں جو بینکس ہیں جنہوں نے پہلے بھی ہمیشہ پیسہ بنایا وہ آ گئے ہیں، اپنی کمپنیاں انہوں نے ایکسچینج کمپنیاں بنا لی ہیں، کیٹیگریز بنا لی ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں جی کہ کیٹیگری سی جو ہے وہ تو ہم نے ختم ہی کر دینی ہے بس، لیکن یہ پاکستان کا جو آئین ہے اس کے خلاف ہے۔ پاکستان کے آئین میں ہر پاکستانی کو کاروبار کرنے کا حق حاصل ہے، ہر طرح کا کاروبار، اس میں سرمایہ کی قدغن نہیں لگانی چاہیے کہ جناب اتنا کیپٹل آپ کا ہوگا تو آپ یہ کام کر سکیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں 200 ملین کم از کم اور 500 ملین تک، تو جس کے پاس 160 ملین ہے وہ تو بیچارہ نہیں کر سکتا، یعنی جس کے پاس 16 کروڑ ہے وہ نہیں کر سکتا کام، 20 کروڑ سے 50 کروڑ تک آپ کو چاہیے۔ اب یہ عدالتوں میں چیلنج ہوگا اور لوگ اس کو عدالتوں میں لے جا رہے ہیں۔ میری بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بنیادی حق ہے ہر پاکستانی کا کہ وہ کاروبار کر سکے، اس کے پاس کم پیسے ہیں تو وہ چھوٹی قیمت سے کاروبار کر لے گا۔ اب آپ اگر یہ شرط لگائیں کہ جناب اتنے پیسے ہوں گے تو آپ یہ کاروبار کریں گے، تو آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اس حق سے محروم کر رہے ہیں، آپ ایک خاص کلاس کو آپ فیور دے رہے ہیں۔ یہ آئین پاکستان کے خلاف ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ عدالتوں میں چیلنج ہوگا۔ اور اسی جو ساری یہ جو پرابلم ہے، اس میں ایک اور چیز میں فگرز آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جولائی اور اگست میں ڈالر کے جو ریمیٹنس آتے ہیں اس میں 22% کمی ہوئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ 5.26 بلین ڈالر جو ہیں وہ نارملی آنے چاہیے تھے، پچھلے سال میں اتنے آئے ان 2 مہینوں میں، اس دفعہ یہ 4.27 یا 28، یعنی مطلب تقریباً 1 بلین ڈالر کم آئے پچھلے سال کی نسبت سے۔ تو اس سے پھر کیا ہوا، کیونکہ جو کاروبار ہے لوگوں کا ہنڈی کے ذریعے، جو یعنی یہ جو منی چینجز کے ذریعے ہو رہا تھا، سارا جو لیگل وے سے ہو رہا تھا، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لوگ پھر دوسرے راستے ڈھونڈتے ہیں، اللیگل راستے پیسہ بھیجنے کے لیے۔ تو یہ تھوڑا اس کو سٹریم لائن کر لیں۔ یہ جو روپے کی پیسے کی آپ نے قدغن لگائی ہے کہ جی فلاں اتنے پیسے ہوں گے تو آپ کریں گے، یہ بڑے ہاتھی کو اور بڑے مگر مچھ کو آپ مزید مضبوط نہ کریں۔ پاکستان کے جو 126 ایکسچینج کمپنیز ہیں پورے پاکستان میں جو اس سے متاثر ہو رہی ہیں، اور وہ کورٹ میں جا رہے ہیں، اور یہ بنیادی ان کے حقوق کا مسئلہ ہے۔ کاروبار سے آپ انہیں کیسے روک سکتے ہیں؟ ان کے پاس ایکسپرٹیز بھی ہے، ان کے پاس پیسے بھی اتنے نہیں ہیں جتنے آپ چاہتے ہیں، لیکن پیسے ان کے پاس ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں اور وہ رولز کی پابندی کر رہے ہیں۔ تو یہ اسٹیٹ بینک کو دیکھنا پڑے گا۔ اچھا قدم ہے ڈالر پر کریک ڈاؤن، اور اس کے اثرات بھی ہمیں نظر آئے ہیں، لیکن اس کی فالو اپ پالیسی ہونی چاہیے۔ ابھی آپ اللیگل ڈالر کو مارکیٹ میں لانے کے لیے 2000 کی قدغن ختم کریں اور آنے دیں، لوگوں کو ڈالر پھینکنے دیں، اس سے ڈالر نیچے آئے گا، اس کو لے آئیں آپ 210 220 پہ، تاکہ اس وقت جو پاکستان کی جو اکانومی جس جھنجھلاہٹ کا شکار ہے اس سے نکل سکیں۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نے کیا